اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم خود بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم لوگ تو تورات پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یہ ہے نماز پڑھنا بھاری ہے مگر جو لوگ ڈرنے والے ہیں، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوهُ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں تو ان پر کچھ بھاری نہیں ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ان لوگوں پر نماز پڑھنا یہ بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسان یاد دلا کر ایمان اور نیک عمل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعوت دی ہے، اور بنی اسرائیل کو دعوت دے کر کے تمام انسانوں کو دعوت دینا مقصد ہے کہ تم لوگ نماز کو پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز کو قائم کرو یعنی کہ پہلے اسلام قبول کرو اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، یعنی کہ نماز کو قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو یہ نہیں کہ یوں ہی تم نماز کو بس پڑھ لو ہو گیا، نہیں بلکہ اس کو پوری اقامت کے ساتھ نماز کو پڑھو، نماز کو قائم کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ اس لیے کہ نماز قائم کرنے کا جو لفظ ہے استعمال کیا گیا ہے تو نماز کو تمام ارکان کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آیا ہے کہ تمام ارکان کے ساتھ نماز کی تمام شرائط، تمام واجبات اور تمام سنتوں کے ساتھ اسے ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اور لوگوں کو تو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، اور یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بولتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کو تم کہتے ہو، اور خود ہی تمہیں اپنی خبر نہیں ہے۔ حالانکہ تم تو تورات کو بھی پڑھتے ہو جس میں ایسے بے عمل عالم کی برائی بیان کی گئی ہے کہ جو خود تو عمل نہ کرے، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ خود عمل نہ کرے لیکن دوسروں کو نیکیوں کی تعلیم کرے، تو خود عمل کرنا بھی پہلے ضروری ہے، تو کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اگر تم کو مال کی محبت ہے اور عزت اور مال کی محبت کی وجہ سے ایمان لانے میں تمہیں دشواری ہو رہی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یعنی کہ اگر تمہیں ایمان لانے میں دشواری ہو رہی ہے تو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ صبر سے مال کی محبت گھٹ جائے گی، اور مال اسی وجہ سے محبوب ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ان لذات اور خواہشات کو چھوڑنے پر ہمت باندھ لوگے تو پھر مال کی بہت زیادہ تمہیں ضرورت بھی نہیں رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان سے اندھا کر دے، تمہیں اس میں نفع اور نقصان کا کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ اور جب یہ فساد تمہارے اندر سے گھٹ جائے گا تو ایمان لانا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، غرور اور تکبر کی بھی کمی آئے گی، وہ بھی نہیں رہے گا، تو نماز کو صحیح طرح سے ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ نماز کے اوقات کی پابندی اور اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے ان وقتوں میں بچنا یہ انسانی طبیعت پر بھاری ہے اور دشوار ہے۔ اس لیے کہا گیا
خلاصہ یہ ہے کہ دشواری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں غالب رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ پورا دھیان لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ اس طرح سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے وہ باتیں کر رہے ہوں، تو دوسری چیزوں کے خیالات بھی ان کے دل دماغ سے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح سے نماز پڑھنے سے دل کو بھی سکون ملتا ہے، یعنی کہ نماز کو پوری اقامت کے ساتھ ادا کرنے کا نام نماز کی اصل میں ادائیگی ہے۔ تو پوری اقامت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، صرف نماز پڑھ لینا یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، بلکہ نماز کے جتنے فضائل، آثار اور اس کی برکات قرآن و حدیث میں آئی ہیں تو وہ سب اقامت صلاۃ میں داخل ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہی نماز انسان کو برائیوں سے بھی روکتی ہے، جیسے کہ آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز انسان کو فحش باتوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو جب انسان پوری طرح سے نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے تو وہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر وہ یوں ہی نماز پڑھتا ہے تو وہ برائیوں سے نہیں رک پاتا اور وہ اقامت صلاۃ میں داخل نہیں ہے۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز کو پورے آداب اور شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور پھر کہا گیا کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو یعنی مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں نکالا جائے اور کسی غریب کو دیا جائے، یہ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہودی کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے یہاں پر امت محمدیہ کی نماز مراد ہے کہ اس میں رکوع ہے، جن کی نماز میں رکوع ہے، یعنی کہ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی امت محمدیہ کے نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی کہ سب سے پہلے ایمان لاؤ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہو۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو ان پر نماز کچھ بھی دشوار نہیں ہوتی ہے، یعنی انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ان کے اوپر غالب رہتا ہے، تو وہ نماز کو پوری ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز پڑھنا ان کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نماز دشوار انہی پر ہوتی ہے جنہیں اللہ سے ملنے کا خوف نہیں ہوتا ہے، اپنے اعمال اور جزا کی انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی ہے۔